سامعین محترم، گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایت یہ فرمائی کہ اگر کفار آپ کے ساتھ صلح کی طرف مائل ہو جائیں نا تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کی طرف مائل ہو جائیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ صلح کرنے میں بہتری ہے، لیکن بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر رکھنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہی ساری باتوں کو، ان کی ساری باتوں کو، وہ جو آپ کے ساتھ صلح کے لیے آ رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مشورے آپس میں ہوئے ہیں، وہ سب کچھ سننے والا کون ہے؟ اور ان کے دلوں کی نیت بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ بھی کر چکے ہیں نا، پھر بھی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسی نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں قوت عطا کی بِنَصْرِهِ، اپنی غیبی مدد فرشتے بھیج کر، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ظاہری مدد مومن تمہارے ساتھ شامل کر کے۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ظاہری مدد کے لیے مومن تیار کیے تو مومنوں کا آپس میں متحد ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان سب کے دلوں کو آپس میں کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے پیغمبر تو کائنات میں سب کچھ بھی خرچ کر دیتا نا، جو کچھ کائنات میں ہے، ما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی اگر تو سب خرچ کر دیتا، کس لیے؟ کہ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، پیار محبت پیدا کرنے کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتا تھا۔ تیرا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ انسانوں کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ جوڑ دیا ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ، کیونکہ وہ کیا ہے؟ غالب ہے، وہ طاقتور ہے، اس ہر چیز پر اس کی کیا ہے؟ طاقت ہے، اس کا غلبہ ہے۔ حکیم، حکمت والا ہے، اور جانتا ہے کہ کس کو جوڑنا ہے اور کس کو نہیں جوڑنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں کے لیے بھی جو تیرے پیروکار ہیں۔ اللہ تیرے لیے بھی کافی ہے، اور ان مومنوں کے لیے بھی جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ مومن بھی وہ جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، تیرا حکم مان کر چلنے والے، تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے، تجھ سے آگے نہیں بڑھنے والے۔ اتباع اسی چیز کا نام ہے۔ اتباع کس چیز کو کہتے ہیں؟ آگے قدم رکھا ہے نا، تو پیچھے جو بندہ ہے اس کا قدم اگلے آدمی کے قدم کے اوپر ہی ہو، اس سے آگے نہ بڑھے، یہ اتباع ہے۔ پیروی، پیر ہے نا، پیروی، پیر نو پیر دے نال ملا کے چلنا۔ یا ایھا النبی، یہ 5واں قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون جہاد میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ابھارو، ترغیب دو قتال کرنے کی۔ کیا کرنے کی بھائی؟ جہاد۔ قتال کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں، بستر اٹھا کر نکلنے کے نہیں، جہاد کی ہے۔ یہاں قتال ہے، صاف لفظ ہے، قتال، قتال کی ترغیب دو مومنوں کو۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم 20 ہوگے، کتنے؟ اگر تم میں سے کتنے ہو؟ 20 صابرون، وہ کیا کرنے والے ہوں؟ صبر کرنے والے ہوں، تکالیف میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں
اللہ کے طرف سے جو بھی حکم آ جائے اس پر کیا ہو جائے؟ ڈٹ جانے والے ہوں. یغلبو مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. 200 پر غالب آ جائیں گے. 20 آدمی 200 پر، یعنی ایک بندہ 10 کا مقابلہ کرے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو یہ کافروں کے مقابلے میں 1000، کافر ان کے مقابلے میں 1000 ہوں گے تو یہ 100,000 پر کیا ہو جائیں گے؟ غالب. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، کیونکہ وہ قوم ایسی ہے لا یفقہون، سمجھنے والی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا، وہ تو ظاہری اسباب پر بھروسہ رکھنے والی ہیں، اور ایمان والے تو کس پر رکھتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. کاش کہ ہم بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اس زندے پر بھروسہ رکھو، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جس پر کبھی موت، اور جس پر موت آ جائے وہ بھروسے کے قابل ہے. جی شیخ خان صاحب، وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا تو وہ دنیا کو کیا قائم رکھے گا؟ وہ دوسروں کو کیا قائم رکھ سکتا ہے؟ توکل علی الحی، اللہ خود فرمایا علی الحی، اس زندے پر بھروسہ رکھو، اس زندے کے ساتھ ٹیک لگاؤ، الذی لا یموت، اس پر کبھی موت، کیونکہ موت کمزوری کی علامت ہے. موت نیند، اسی لیے اللہ نیند سے بھی پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. اونگ بھی کس کی علامت ہے؟ کمزوری کی. ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی. سویا تے مویا یک برابر. تو اگر اللہ سو جائے تو کائنات کو کون تھامے گا؟ ہاں، تو معلوم ہوا کہ جو سو جاتا ہے وہ مشکلیں حل کر رہے، کیونکہ مشکل تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. مشکل بتا کر تو نہیں آتی نا کہ میں دن کو آؤں گی، ہاں فلاں ٹائم پہ آؤں گی، تو اس وقت تیرا مشکل کشا جاگ رہا ہوگا، ہاں، اور رات کو میں نہیں آؤں گی، بتا کے رہتی ہے. بندہ ٹھیک ٹھاک سوتا ہے، اچانک رات کو درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی کسی ایسی جگہ پر. ہاں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی کو یہاں سے یہاں تک اس حصے میں درد ہے. کس حصے میں؟ یہ بازو کونے سے لے کر مونڈے تک، کندھے تک، اس حصے میں درد ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. پورے وجود میں کہیں بھی درد نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو تکلیف تو نہیں بتا کر آتی نا کہ، اور دنیا کے سارے ٹھاکر رات کو کیا ہو جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. اور وہ رب العالمین وہ نیند سے کیا ہے؟ پاک ہے. اسے کبھی نیند، یہ آیت الکرسی سمجھ کے پڑھا کرو. آیت الکرسی اگر اسی کو سمجھ کے پڑھ لینا، خدا کی قسم سارے شرک کا کلا کم ہو جائے، شرک کا بڑا غرق ہو جائے. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا. اور حدیث بھی سنی ہوگی آپ نے کہ جب بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ موت. موت کے سوا کوئی چیز اس کے درمیان حائل نہیں ہے. اچھا، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی میں ہے کیا؟ کبھی سوچیں آیت الکرسی میں کیا پیغام ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا تعارف ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی مشکلیں حل کر نہیں سکتا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی مقدمات سے رہائیاں دینے والا
نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات کی جان ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں آسمانوں کی مخلوق بھی ہے اور زمین کی مخلوق بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جو کن سے بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کن کے ذریعے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ سے یونس کو صحیح سالم واپس نکالنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آگ سے ابراہیم کو زندہ سلامت بچانے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچانے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو موسیٰ اور پورے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بحر کلزم سے پار کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہے اسی بحر کلزم کے اندر فرعون اور اس کی پوری قوم کو غرق کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو الحی، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے جس پر کبھی موت، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ اور معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ القیوم، اللہ وہ ہے جو خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، جو کسی کا محتاج۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب کیا ہو؟ فقیر ہو۔ کس کے؟ اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ مخلوق کے فقیر نہیں بننا۔ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، دے گا تو احسان اور نہ دے گا تو شرمندگی ہے، اور اللہ وہ ہے جو دے کر کبھی احسان۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود پر غور و فکر کر کے اپنے رب کی تعریف کرے نا، کس طرح اس نے بنایا ہے؟ کبھی غور کیے؟ ہاں، کیسے اس نے یہ بنٹے بنائے ہیں اور ان کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ یہ ہاتھ نہیں دیکھتے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ہاں، یہ ناک سونگھتی ہے، ہاتھ نہیں سونگھتے۔ یہ زبان گوشت کا ٹکڑا یہ بولتا ہے، ہاتھ نہیں بولتے، پاؤں نہیں بولتے، پورا باقی وجود نہیں بولتا۔ یہ کان سنتے ہیں، ہاتھ نہیں سنتے، باقی وجود نہیں سنتا۔ ہاتھ پکڑتے ہیں، کان نہیں پکڑتے۔ ہاں، کبھی غور و فکر کیے؟ وفی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کے اندر میں موجود ہوں۔ میری وحدانیت تمہاری ذات کے اندر، تمہارے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ سارا قرآن ہے، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ قرآن میں ہے۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ ان کانوں کے اندر قوت سماعت پیدا کرنے والا کون ہے؟ آئے نا دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی انسان آ کر دے نا، کتنے ڈورے پھر رہے ہیں جو ان کو بلوا کر دکھائے، ان کو سنا کر دکھائے۔ کتنے گنگے پھرتے ہیں، گنگوں کے سکول ہیں، باقاعدہ ادارے کے ادارے ہیں، سارے کے سارے گنگے ہیں۔ انہیں آئے نا آ کے شف کرے نا اور سارے بولنے شروع کر دیں۔ کتنے اندھے اور نابینا ہیں، ان سب کو بینا کر کے دکھائے نا۔ کتنے پاگل پھر رہے ہیں ہمارے آس پاس، ان سب کو عقل مند اور صحیح سالم کر کے دکھائے نا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس نے ذرا سے ڈھبری کو ایسے ڈھیلا کر دیا۔ آج صبح 6:30 بجے میں اپنے سکول سلطان آباد ہائی سکول کے سامنے کھڑا تھا، تو ادھر سے 49 ٹیل کی طرف سے ایک آدمی آ رہا ہے اور گالیاں دیتا آ رہا ہے اکیلا، فوج کو گالی دے رہا ہے، پولیس کو گالی دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، بس ٹھیک ٹھاک صحیح سالم ہے، وجود کے اندر کہیں بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ظاہری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، ایسا صرف دماغ کی ڈھبری اللہ نے تھوڑی سی کیا کر دی ہے، ہاں، ڈھیلی کر دی ہے۔ اب وہ جناب اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں ہو سکتا ہے لیکن بظاہر نہیں لگتا۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے،
آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہوگا، اور بہت سارے ہیں ایسے، ان کو وجود بندہ دیکھے ہے ہٹے کٹے خوبصورت، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا. کون ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہم نے؟ ایک ایک نعمت جو ہم کھا رہے ہیں، کبھی اس نعمت پر غور کیا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے پیدا ہوئی ہے، کون ہے یہ پیدا کرنے والا؟ یہ گندم ایک دانہ، ذرا اچانک میرے ذہن میں بات ہے، گندم کا ایک دانہ لے لیں، اس پر ذرا غور و فکر کریں، یہ کیسے وجود میں آیا ہے، کیسے یہ پیدا ہوا ہے؟ اسی گندم ہے، وہ گندم رنگ کے کیسا ہوتا ہے جی؟ پیلا ہوتا ہے، ہاں، اور آٹا کیا ہوتا ہے؟ پیسنے کے بعد سفید ہوتے ہیں. کبھی غور و فکر کیے؟ آپ نے تو ایک دانہ ایسے چھٹا مارا تھا زمین پر، ہاں، اور پتہ نہیں وہ اس دانے کا منہ کس طرف تھا کس طرف نہیں تھا، اس ایک دانے سے اللہ نے کتنے خوش ہو گئے؟ کبھی غور و فکر کیے؟ 7 خوش ہو گئے، قرآن میں جو مثال اللہ دی ہے، 7 خوش ہے ایک دانے سے. میں خود کاشتکاری کرتا رہا ہوں، یہ گندم بھی کرتا رہا ہوں، یہ چاول کی بھی. ایک دن کا ہم لگاتے تھے، یوں ایک دن کا چاول کا، ہاں، بیجے کا ایک دن کا، اور اس ایک دن کے سے اتنا مٹھ جناب علی، وہ پتہ نہیں 10-12 جناب علی اس سے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر ہر ایک دانے کے اوپر ہر ایک جو خوشہ نکلا ہے اس کے اوپر کتنے سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اور ان سب کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے، گرد و غبار سے بچائے ہوئے آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے بچے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اللہ انسان کو جانور کی مثال دے کر بھی سمجھاتے ہیں. تیرے گھر کے اندر یہ مثال موجود ہے، بھینس رنگ کی کالی ہے، دودھ اس کا سفید ہے، وہ اندر گوبر بھی ہے، اندر خون کی نالی بھی ہے، اور 2 نالیوں کے درمیان سے تیرے برتن کے اندر اللہ فرماتے ہیں لبنن خالصا، خالص دودھ ڈالا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ گوبر کی ملاوٹ اور نہ خون کے، گوبر بھی پلیت، خون بھی پلیت. الحی القیوم، القیوم خود بھی قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور نیند بھی نہیں آتی. جسے اونگ آئے، اونگ کمزوری کی علامت ہے، موت کمزوری کی علامت ہے، نیند کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ کمزوریوں سے سبحانک اللہ، نماز ہماری شروع یہیں سے ہوتی ہے، سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے. اب پتہ چلا کس سے پاک ہے؟ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ نائبوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، اسی کا ہے. کیوں؟ آج فلانے کی ہے، آج فلانے کی ہے، زمین میں تو زمین کا مالک باجوہ صاحب ہے، فلانا صاحب ہے، فلانا صاحب ہے، فلانا صاحب ہے. اچھا، تو باجوہ صاحب کے پاس کہاں سے آئی؟ ابے سے. ابے کے پاس کہاں سے آئی؟ دادے سے. دادے کے پاس کہاں سے؟ چلتے چلتے چلتے، اور پھر یہ باجوہ صاحب، دادا چلا گیا، باجوہ صاحب چلے گئے، فلانا چلا گیا، فلانا، چلتے 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 باقی کون بچے گا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سمجھ آ رہی؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وراثت مرنے کے بعد آگے منتقل ہوتی ہے نا، باپ مر گیا تو بیٹے کی طرف، بیٹا مر گیا آگے پوتے کی طرف، پوتا مر گیا آگے پڑ پوتا، چلتی 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 آخر میں جو رہ جائے اسی کی وراثت ہوتی. تو آخر میں کون رہ رہا ہے؟ اللہ ہی رہ رہا ہے نا. تو پھر زمین و آسمان کا مالک کون ہوا؟ اللہ ہی ہے. لہو ما فی السماوات وما، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اسی کا ہے.
من ذا الذی یشفع عندہ، ہاں بولو، پوچھ رہا ہے اللہ، من کون ہے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، کون ہے دسو، اے جی اے ساڈا بندہ جان دیو، اے میرا ہے آن دیو، کون ہے آج جو یہاں چل رہا ہے نا، لے یارویں والے نات ڈبی ہوئی تر جائے دی، آخر نا لے یارویں والے نات ڈبی ہوئی تر جائے دی۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا، وہاں گھنٹی بجائی تو گھنٹی کرم کر دے یا رسول اللہ، کرم کر دے، کرم ہوئی گھنٹی پہ ہوئے، سبحان اللہ، بیل بجائی نا، بیل پہ وہ رکھنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فیصلہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سارا کرم کرنے والا کون ہے؟ کیوں اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ نبی کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ نبی بھی اپنی ذات کا مالک نہیں ہے بھائی؟ نبی اپنی ذات، نبی کے ہاتھ میں اپنا بیٹا ابراہیم کیا ہو گیا؟ فوت ہوا ہے۔ حدیث میں وہ ساری حدیثیں پوری، سیرت کی کتابیں پوری۔ خدیجہ آپ کی پہلی بیوی جس نے آپ کو مصیبت میں کیا دیا تھا؟ ساتھ دیا، اپنا مال آپ کے لیے قربان کیا، آپ کو تسلی دی ساری۔ تو نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ فوت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کے چچا جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ابو طالب صاحب، وہ فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 10ویں، اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے نا، پڑھا ہے آپ لوگوں نے، عام الحزن۔ آپ کے سامنے آپ کا چچا حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوا، آپ کے سامنے۔ تو کس کے قبضے میں سارا کچھ؟ یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب قرآن کے اندر ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ چلے جی آگے چلیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آگے چلتے چلتے فرمایا یہ کافر جو ہے نا، کافر بدبختوں، اگر یہ تم میں سے تم 20 آدمی صبر کرنے والے ہوئے، پکے مومن ہوئے نا، تو کتنے پر غالب آ جاؤ گے؟ 200 پر۔ اور اگر 100 ہوئے تو کتنے پر؟ 1000 پر۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بدبخت ایسے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ سمجھ فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو پہچان، اللہ ہے کون؟ ایسا آج تک پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان کہاں سے ہونی ہے؟ کہاں سے ہونی؟ قرآن سے ہونی ہے۔ قرآن اللہ کا تعارف ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ میرے اور آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ رحمان کا اللہ کا تعارف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور رب کا تعلق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے اور رب کا تعلق بیان ہو رہا ہے۔ اللہ میں تیری عبادت کرنے والا ہوں، میں عابد ہوں اور تو معبود ہے، میں مدد مانگنے والا ہوں اور تو مدد کرنے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اچھا بندے میرے کیا چاہیے؟ اللہ میں نے سیدھا راہ دسا دے، میں نے سیدھا راہ دسا دے، سیدھا راہ دکھا دے۔ اللہ میں اچھا صراط مستقیم چاہیے دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، سیدھا راستہ چاہیے تو یہ کتاب تیرے پاس آ گئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب سرچشمہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ صراط المستقیم، صراط الذین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے، انعام۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ نے بتلا دی ہیں سورۃ نساء کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ،
جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، یہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. اور وہ کون ہے؟ من النبیین، سب سے پہلی جماعت کون سی ہے جی؟ نبیوں کی. والصدیقین، نمبر 2 صدیقین کی، سچے لوگوں کی. والشہداء، اور تیسرے اپنے جانے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہاں جی کرم داس صاحب قربان کرنے والے. والصالحین، اور چوتھے نمبر پر نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی سونے یارن، کتنے ہی حسنا، کتنے ہی چنگے یارن. انہوں نے یار بناؤ نا، نبی کو اپنا دوست بناؤ، صدیقین کو اپنا دوست بناؤ، شہداء کو اپنا دوست بناؤ، صالحین اولیاء اللہ کو اپنا دوست بناؤ. ہم کون سے کن کو دوست بناتے ہیں؟ اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیری پکڑ نازل ہوئی. وہ کون ہے؟ یہودی. ولا الضالین، اور اللہ گمراہوں کے رستے پر بھی نہ چلانا. وہ کون ہے؟ عیسائی. یہ نبی نے تشریح کی ہے، اپنی طرف سے نہیں کر، یہ حدیث میں ہے. اور آخر میں کہتے ہیں آمین. کیا مطلب؟ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول فرما لے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے سورۃ فاتحہ. اس میں اللہ کا تعارف ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بندے کی دعا ہے، دعا کی قبولیت ہے. اس کے بعد پھر آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھتے ہیں، قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. اللہ اپنے کامیاب بندوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے اور ناکام، بدبخت، نامراد ان کی علامتیں بھی ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ خوبیاں اپنا لو گے تو تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ کامیاب. اور اگر یہ خوبیاں اپناؤ گے تو تم بھی شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے. اور پھر اللہ نے واقعات بھی بیان کیے. دیکھو فرعون اور آل فرعون، انہوں نے شیطان کا ساتھ دیا، شیطان کو اپنا ساتھی بنایا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اور صحابہ نبی کی یار موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم حواری جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، جو آپ کی مدد کرنے والے تھے، جو بھی ایمان لایا وہ سارے کیا ہو گئے؟ ہم نے ان کو بچا لیا. نوح علیہ السلام کی قوم جب ان پر عذاب آیا تو کتنے لوگوں کو بچا لیا؟ فرمایا ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لے. 80-82 لوگ تھے، ان کو سوار، ان سب کو اللہ نے بچا دیا. وہی طوفان ہے جس میں وہ ساری قوم غرق ہو گئی اور یہ بچ گئی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے کہ جو بھی میری مان کر چلے گا میں اس کو کیا کروں گا؟ نجات دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو میرے ساتھ بغاوت کرے گا، میرے ساتھ سرکشی کرے گا، میری احکام سے منہ موڑے گا، میں اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کروں گا، اور موت کے بعد تو پھر ایسی ذلت اور رسوائی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.